شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی اسٹوڈنٹ نے کہا کہ حضرت یاسین، کسی اسٹوڈنٹ نے کہا کہ حضرت میرے دوست کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمائے دیکھو، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، مفتی صاحبان، علماء، مشائخ، کسی سے بھی آپ نے ایک روایت نہیں سنی ہوگی کہ بحث کیا جائے۔ اگر بحث سے دین ملتا تو ساری دنیا مسلمان ہو چکی ہوتی۔ فرمایا اس لیے بحث کبھی نہیں کرنا، جو کہتا ہے موسیقی روح کی غذا ہے آپ مان لو، بس آپ بحث مت کرو اور آپ اس کی بات پہ عمل نہ کرو۔ خدا نہ خواستہ ان کو گردے میں درد ہو، 105 بخار ہو، بلڈ پریشر شوٹ کر گیا ہو یا موت کے نزدیک ہو، اس وقت ان کے سامنے بڑے ڈیک لگا دو گانے کے جو اس کو پسند تھے نا وہ والے، اور بڑی آواز جو پسند تھی تاکہ محلے والے کی بددعا ملے۔ بس میں لگا کر جا رہے ہیں جناب رحیم یار خان، اور جو بیچارے نہیں بھی سننا چاہتے وہ بھی پریشان۔ تو ان کو کہو آپ کی موسیقی روح کی غذا ہے نا، اور سنو، تو اس وقت وہ گالی بھی دے گا، ڈانٹے گا بھی صحیح، اور مارنے کی فکر بھی کرے گا۔ اس وقت اس کو کہنا کہ بھئی یہ کیوں، آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں، غصے سے کام کیوں رہے ہیں، موسیقی روح کی غذا ہے نا، تو غذا حاصل کر لو آپ۔ فرمایا موسیقی روح کی غذا ہے ان کے لیے جو اللہ کے نافرمان ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں ان کی روح کی غذا اللہ تعالیٰ کا نام ہے، درود شریف ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کا سننا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کا سننا ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی باتوں کا سننا ہے، اور جنہوں نے ان باتوں پر عمل کیا اللہ والے، ان کی باتیں سننا ہے، اور ان کی روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، تلاوت ہے، نماز ہے، روزہ ہے۔ فرمایا ان کی روح بیچاری گندی ہو چکی۔ ایک آدمی ملیر کے اندر یا منگو پیر میں ایک بن کباب کھا رہا ہے، اور اس کو جناب بہت مہنگا والا برگر کھلا دیا جائے، پھر تو کبھی وہاں نہیں جائے گا۔ ہاں، کتے سے ہڈی اگر چھیننی ہے تو اس سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے آگے گوشت ڈال دو خود چھوڑ دے گا۔ فرمایا گناہ جو ہے گندی چیز ہے، ان سے آپ کہو کہ وہ آپ سے لڑیں گے، اس لیے ان کو مولا کی محبت سکھا دو، مولا کی محبت کا مزہ چکھا دو، خود گناہ کو چھوڑ دیں گے۔ موسیقی روح کی غذا ہو ہی نہیں سکتی، ورنہ جگہ جگہ ہم سنتے کہ موت کے وقت موسیقی لگائی گئی ہے تاکہ روح آرام سے نکل جائے۔ وہاں موسیقی کا چیمپئن بھی کہے گا یاسین شریف پڑھو، یاسین شریف پڑھو، دعا کرو، مولوی کے پاس بھاگو، اس کو دم کرانے کے لیے لے آؤ۔ اگر کوئی سنگر مشین خریدے اور سنگر والے اس کو کہیں کہ آپ سنگر کو آئل استعمال کرنا، آپ کو ہم 1 سال کی گارنٹی دیتے ہیں، اس نے سستا لے کر تیل وہ لگایا، مشین ہو گئی خراب، شو روم پر لایا کہ جناب یہ سنگر مشین تو خراب ہو گئی، کہ ایمانداری سے بتاؤ تیل کون سا استعمال کیا تھا؟ کہ تیل تو لوکل استعمال کیا تھا۔ کہ پھر ہم معافی چاہتے ہیں، یہ گارنٹی کارڈ کو پھاڑ کر پھینک دو۔ تو اللہ تعالی ہماری روح کے لیے اپنی یاد کا تیل فرما رہے ہیں، اور ہم تیل لگا رہے ہیں ننگی فلمیں، جوان بیٹیاں ہوتے ہوئے لڑکیوں کو پھنسانا، لڑکی کو پیے رکھنا، اور بغیر پیے ہی ہو گئے ساتھ۔ اور جہاں دیکھو لڑکیاں کیوں بکری زیادہ ہوتی ہے؟ ہماری شو روم پر اگر لڑکی نہ ہو تو بکری کم ہوتی ہے۔ اچھا، اتنا ایمان گیا کہ رزاق اللہ ہے وہ سمجھ میں نہیں آنا۔ اب یہاں آ گیا ہے کہ لڑکیاں رسک لائیں گی نعوذ باللہ، اور ہماری بیٹیاں گھروں سے نکلیں گی اور نام محرم کی بوٹ پالش کریں گی۔ اپنے حضرت فرماتے ہیں یہ وجہ کیا ہے؟ باپ اور ماں کی خدمت سے محرومی، شوہر کی خدمت سے محرومی، اولاد کی خدمت سے محرومی، بھائیوں اور بہنوں کی خدمت سے محرومی، تو غیروں کی خدمت میں لگا دیا گیا ان کو، جاؤ اب ان کی خدمت کرو جا کر صبح سے شام تک۔ ایسے حالات ہیں، مردوں کو نکالا جا رہا ہے، عورتوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے۔ اور بیگم صاحبہ ٹیلی فون کر کے کہہ رہی ہے کہ بچے کا پیمپر بدلا ہے۔ یہ ممبر پر بیٹھ کر اخباروں کی خبریں نہیں بیان کی جاتی، جو ہمارے پاس خط آتے ہیں اور جو ہمارے پاس مشورہ کرنے آتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے۔ کھانا تیار کر لیا، یہ کر کیوں؟ کیونکہ مرد کو تنخواہ ملتی ہے 15,000 روپے،
اور لڑکی کو تنخواہ ملتی ہے 30,000 روپے. کیوں ملتی ہے وہ پھر مسجد کے بعد پھر پوچھ لیجیے گا کہ کیوں ملتی ہے تنخواہ زیادہ اتنی. اور ویسے کہتے ہیں ڈیموکریسی ڈیموکریسی، جمہوریت جمہوریت. یہ کیسی جمہوریت ہے؟ ایک گھر میں اماں بہو بیٹی اور بیگم صاحبہ کما رہی ہیں اور دوسرے کے گھر میں فاقہ ہے، ایک کمانے والا تھا اس کو بھی نکال دیا. یہ ہماری جمہوریت ہماری تو سمجھ میں نہیں آتی بھائی. ایک طرف تو برابری کی بات کرتے ہو، ایک طرف الٹی کھوپڑی چل رہی ہے. سنگل شو روم والا واپس کر دے گا. اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ چین سکون اطمینان کیسے ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دل بنایا اللہ نے اور تیل استعمال کر رہے ہیں یورپ کا، کینیڈا کا، امریکہ، جرمنی کا، برطانیہ کا، ان کا تیل استعمال کر رہے ہیں. تو دل تو برباد ہوگا ہی نہیں بھائی. اگر خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں کوئی قبضہ کر لے تو پولیس کی مدد لیتے ہیں نا. تو اس دل میں ہمارے شیطان نے ہیڈ کوارٹر بنا لیا ہے. مدد کس سے لیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے لیں گے. اے اللہ یہ آپ کے رہنے کی جگہ ہے. دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا. بڑا مال گھر آیا، اب بیٹا ہنسا. بھائی ہنسو مت، بیوی نے پیار کیا، چھوڑ دو مجھے اکیلے رہنے دو، کچھ سوچنا ہے. کیا ہوا؟ کہ خسارہ ہو گیا، چیک باؤنس ہو گیا، کمپنی نے آرڈر نہیں کیا. بھائی آپ کے پاس اور اتنا مال ہے. کہ دل میں گڑبڑ ہے اس وقت، دل مطمئن نہیں ہے. جس دل میں مولا ہو اس کو فکر کی کیا ضرورت ہے؟ آپ دیکھنا قرآن پاک احادیث مبارک آپ کو دیکھیے گا کہ سکون اور چین اور اطمینان اور اللہ کا نور دل میں آتا ہے. کیوں دل میں آتا ہے؟ دل بلڈ سپلائی کرتا ہے. جہاں جہاں بلڈ جائے گا وہاں اللہ کا نور بھی جائے گا. دل پمپ کرتا ہے خون کو، تو جہاں جہاں دل پمپ کرے گا نور کے ساتھ، جہاں جہاں خون جائے گا وہاں اللہ کا نور بھی آئے گا. پھر آنکھیں بھی اطاعت کریں گی، زبان بھی اطاعت کرے گی اللہ کی، کان بھی، آنکھ بھی، ہاتھ بھی، پیر بھی. کیونکہ دل کیپٹل ہے، راجدھانی ہے، دارالسلطنت ہے. جب کیپٹل صحیح ہوتا ہے تو سب صوبے صحیح ہو جاتے ہیں. یہ جو دل پلاننگ بنا کر دماغ میں سپلائی کرتا ہے. لڑکی کو دیکھو، پھنساؤ. یہ بیوی کیا ہے، 5 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، بچے آ گئے، فکر بدل گئی اس کی، اب کسی اور کو تلاش کرو. ٹیلی فون ہے، کیوں؟ فری پیکیج ہے نا، ٹیلی فون پہ باتیں کرتے رہو. اور بیوی بیچاری کمرے میں روتی رہے اور اس کو ڈانٹتے رہو، گندی فلمیں دیکھتے رہو، اس کو کمرے سے باہر نکالتے رہو اور وہ ڈائننگ ٹیبل پر ہاتھ ایسے رکھ کر روتے روتے سو جائے. لو اس کی بھی بد دعا لے لو. ان چیزوں سے فائدہ کیا ملے گا؟ سوائے بربادی کے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صرف اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین ملے گا. اب جناب ویلیم 5 ویلیم 10 والا پریشان نہیں، وہ تصویر لے کر ذکر کر رہا ہے اور کہتا ہے یہ کیا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ صرف اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین ملے گا. میں تو حج بھی کر رہا ہوں، عمرہ بھی کر رہا ہوں، تلاوت بھی پڑھ رہا ہوں، کر رہا ہوں، یاسین شریف روز پڑھ رہا ہوں، سورہ واقعہ روز پڑھ رہا ہوں، اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہوں اور عمرے بھی خوب کر رہا ہوں، اعتکاف میں بھی بیٹھتا ہوں، شب قدر کی راتوں کو ساری رات جاگتا ہوں. سکون کیوں نہیں مل رہا؟ پھر قرآن پاک پر تو سب کا ایمان ہے کہ جو آ گیا بس وہی ہے. لیکن ہم علماء سے نہیں پوچھتے، ہم پوچھتے ہیں میڈیا سے. علماء سے نہیں پوچھتے. میڈیا تو ہمارا دوست ہو نہیں سکتا کبھی. اللہ سے بڑھ کر کون پیارا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے جو رحمت للعالمین ہے؟ رحمت للمسلمین نہیں ہے، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر گئے. ابا جب کسی چیز کو منع کرتا ہے تو وجہ سے منع کرتا ہے نا. اماں اگر بیٹے کو وومیٹنگ ہے، موشن ہو رہے ہیں، اور اماں اگر مرچوں والے کباب سے منع کر رہی ہے تو ماں دشمن تو نہیں ہے نا. بچہ سمجھتا ہے ماں دشمن ہے، ماں تو دشمن نہیں ہے، بلکہ بچہ رو رہا ہے کہ اماں دوسرے بھائی کباب گرما گرم کھا کر ہمیں چڑھا رہے ہیں، اب مجھے کباب دو نا. اتنا روتا ہے کہ اماں کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. بیٹا رو مت، تم ٹھیک ہو جاؤ گے نا تو تمہیں کباب کے ساتھ اور بھی ڈشز دوں گی. ان نالائکوں کو چھوڑ دو، تمہیں تنگ کرنے دو، بس چند دن برداشت کر لو، 2 دن برداشت کر لو. اسی زمین پر کلمہ پڑھنے والے ہر گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں. اسی زمین پر اللہ کو خوش کرنے والے بھی ہیں. اب اللہ کو خوش کرنے والے کہتے ہیں وہ تو لڑکی کو پھنسا رہا ہے، وہ تو زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے،
گندے کاموں میں گھسا ہوا ہے، اس کو تو کچھ نہیں ہو رہا، ہمیں بھی یہ کرنے دو۔ اللہ کا احکام آتا ہے کہ گناہ نہیں کرنے، تو تکلیف ہوتی ہے نا، بچے کو تکلیف ہوتی ہے کہ کباب کھلاؤ مرچوں والے، اماں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ ماں اور باپ کی رحمت کے خالق اور مالک جب کوئی بندہ گناہ نہ کر کے تڑپتا ہے تو اللہ کا پیار نہیں آئے گا؟ اور کیسا پیار آئے گا؟ لامحدود۔ ماں کیا پیار کر لے گی؟ گلے لگا دے گی، ٹھڈی رکھ دے گی، چومے گی، دوپٹے میں چھپا لے گی، اور کیا کرے گی؟ کپڑے دے دے گی، صحت ہوگا تو کباب کے ساتھ اور دے دے گی۔ آپ گنتے جاؤ، محدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، وہ لامحدود مزہ دیتے ہیں۔ از لب نادیدہ صد بوسا رسید، از لب نادیدہ صد بوسا رسید، منچ گویم روج لذت کشید۔ اے یارو، جب گناہ سب چھوڑ دیے، پھر جب اللہ کا نام لیا تو ایسا مزہ آیا کہ ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ کے ہونٹ جو نظر نہیں آتے، انہوں نے 100 بوسے لیے۔ میں نہیں کہہ سکتا مزے کا کیا حال ہے۔ آم کا موسم آ گیا یا آنے والا ہوگا۔ ایک آدمی 64 آم کھا رہا ہے۔ بھائی جان، گاؤں سے نیا آدمی آیا، بھائی جان یہ کیا کھا رہے ہو آپ؟ کا آم، کیسا مزہ ہے؟ کا مزہ؟ اچھا، گڑ جیسا مزہ ہے؟ نہیں۔ شہد جیسا مزہ ہے؟ نہیں۔ چینی جیسا مزہ ہے؟ نہیں۔ مٹھائی، جلیبی، امرتی کا بھائی میری جان چھوڑ، یہ لے تو خود کھا لے۔ اور بھائی صاحب نے 64 آم کھانا شروع کر دیا۔ آپ بتاؤ کیا مزہ ہے؟ میں تو نہیں بتا سکتا کیا مزہ ہے۔ میں اور آپ آم کا مزہ نہیں بتا سکتے، جن کے دل میں اللہ آتا ہے وہ اللہ کے مزے کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ چند دن گانا بجانے سے بچ جائیے، چند دن گانا بجانے سے بچ جائیے، پھر شوق سے جنت میں گاتے بجاتے جائیے۔ امتحان حال ہے، ایگزام حال ہے۔ ابھی ایگزام ہو رہے ہیں نا، پھر 2 مہینے کی چھٹیاں آئیں گی، مزے آئیں گے، اس وقت پڑھائی ہوگی، تیاری ہوگی۔ امتحان حال کی تیاری ہے۔ یہ امتحان حال میں ہم بیٹھے ہیں، قرآن پاک حدیث پاک کے سوالات کو حل کرنا ہے، پھر جنت کا ایک دن پتہ نہیں کتنے لاکھ دنوں کے برابر ہوگا۔ آپ دیکھو 50 سال کی نیکی پر 50 سال کی جنت ملنی چاہیے نا، اس کے بعد آؤٹ۔ اللہ کیسے پیارے ہیں۔ 50 سال کی نیکی میں آدھا تو سونے میں نکال دو، پھر اور آدھا کھانا پینے، تیار ہونے، کاروبار میں لگا دو، پھر باقی بچا کیا؟ بس اتنی دیر اللہ کو خوش کرنا ہے، سنت اور شریعت پر چلنا ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی موجیں ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ کی بہاریں ہوں گی۔ کفار کہتے ہیں ہمیں پہلے دکھاؤ پھر ہم ایمان لائیں گے، مسلمان کہتا ہے ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے رب پر یقین ہے، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یقین ہے۔ اگر یہ چیز ظاہر ہو جائے تو پورے دنیا میں کوئی کافر نہیں رہے گا، مسلمان ہو جائے گا، اور مسلمان رہے گا، گناہگار نہیں ہوگا۔ پھر بھائی اگر ماں کو ستانے پر، بیوی کی پٹائی، گالیاں، طلاق کی دھمکیاں، اس پر اگر کی بات ہو رہی ہے، اگر ایک ٹانگ ٹوٹ جائے اور پرچہ آ جائے آسمان سے کہ اور ستائیے، اب آپ کی دوسری ٹانگ ہماری زد میں ہے، جواب خود سمجھ لیں۔ ننگی فلم یا کوئی فلم دیکھتے ہوئے کھڑک کر کے کاغ باہر نکل جائے، پرچہ سامنے آ گیا، اور دیکھیے اب آپ کی دوسری آنکھ ہماری زد میں ہے، تو کوئی دیکھے گا؟ تو جوتے کے آدمی کیوں بنے ہم؟ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، عجیب جملہ ہے، بہت ہی عجیب، دل میں اتارنے والا، بڑا مزیدار جملہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک لمحے کے لیے فرض کر لو کہ جنت دوزخ نہیں ہے، حالانکہ ہے، جس کا ایمان نہیں اس کا ایمان ہی گیا، لیکن فرض کر لو ایک لمحے کے لیے کہ جنت دوزخ نہیں ہے، لیکن اللہ اتنے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کر کے کوئی شریف آدمی اللہ کو ناراض نہیں کرے گا۔ کوئی شریف لڑکا یا بچی ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں، ابا کو ناراض کرتے ہیں، تو ربا کو کیسے ناراض کریں؟ جنت دوزخ ہے، لیکن اگر نبی ہو تو اللہ تعالیٰ کے احسانات، اگر میرے آپ کے منہ سے اللہ تعالیٰ ذائقہ نکال لیں، اب بریانی کھائیے، کباب کھائیے، شیک پیجئے، جوسس پیجئے، جناب سلاد کئی قسم کا کھائیے، برگر پیزا کھائیے، ایسا لگے گا مٹی کھا رہے ہیں، مٹی۔ اللہ تعالیٰ کلر بلائنڈ کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ اور مجھے اور آپ کو جتنی ہماری عمریں ہیں، اللہ تعالیٰ نے روزانہ
کتنی مرتبہ ایکسیڈنٹ سے بچایا. ہمارے گردے کا فلٹر پلانٹ بالکل صحیح الحمدللہ. گنتے جاؤ. صرف یہ نعمت تھوڑی آدمی گنے گا کہ اللہ آپ نے مجھے اچھا جسم دیا. جھوٹ، چکر بازی. اے اللہ آپ نے مجھے سر دیا، پاگل خانے نہیں بھیجا. اے اللہ آنکھیں دی، بھویں دی، اور آنکھوں پر پردہ دیا، اور پلکیں بھی آپ نے عطا فرمائی. ایسا تھوڑی ایک ہی بات میں آدمی چھٹی کر دے گا. اے اللہ سامنے کے دانت کو آپ نے کٹر بنایا، زیادہ سخت چیز تو آپ نے ڈرل مشین یہ بنایا، اور زیادہ سخت تو گرائنڈنگ مشین آپ نے یہ بنائی، اور کنویئر بیلٹ یہ آپ نے زبان کو بنایا، اور بغیر آٹومیٹک سسٹم کے کھانا کھاتے ہوئے سب چل رہا ہے. جتنے دوست یہاں موجود ہیں سب کا کھانا کھاتے ہوئے کبھی نہ کوئی زبان دانتوں کے نیچے آئی ہوگی یا نہیں آئی ہوگی. چیخ نکلتی ہے. اگر کھانا کھاتے ہوئے 50 مرتبہ اس طرح ہو جائے، دیکھتا ہوں پھر کھانا کون کھاتا ہے. ہر وقت کے احسانات ہیں، ہر سانس اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں. ایسے رب کو ناراض کریں؟ تو بات چل رہی تھی چین، سکون، اطمینان ڈرگس میں، شراب میں، زنا میں، جوا میں، ان چیزوں میں کیوں نہیں ملتا؟ اللہ تعالیٰ کا اعلان الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قاضی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی آخر کسی کی اولاد تھے. دنیا میں جگمگ جگمگ ہو رہا ہے، قیامت کے دن پتہ نہیں کیا انعامات ملیں گے. فرماتے تھے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، اس کا ترجمہ کرتے تھے، غفلت کی روئی کان سے نکال لو، خوب غور سے سن لو، صرف اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے. اگر کوئی بھولا آدمی، پولے شاہ اگر اس کا ترجمہ کریں اللہ کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے، غلط ترجمہ ہو جائے گا. اس کا مطلب کسی اور سے بھی چین ملتا ہے؟ نہیں، صرف اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے. جیسے عرض کیا، بیان وہاں رک گیا تھا کہ جیسے عرض کیا کہ بعض لوگ تسبیح، سورہ واقعہ، سورہ یاسین شریف، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر، پھر روتے ہیں کہ ہمیں چین میں نہیں مل رہا ذکر سے. اللہ کا گھر ہے نا یہ مسجد، تو یہاں اگر صرف پلس کی وائرنگ ہو جائے اور مائنس کی نہ ہو تو چین، روشنی آئے گی، پنکھے چلیں گے، جہاں ایئر کنڈیشن ہے ایئر کنڈیشن چلیں گے، کیونکہ مائنس کی وائرنگ نہیں ہے. یا یاد کا مطلب کیا ہے کہ پلس وائرنگ بھی ہو، مائنس وائرنگ بھی ہو. پلس وائرنگ کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، نیکی، ذکر، تہجد، اشراق، اس کو کر لے، یہ پلس وائرنگ ہو گئی. اب سکون کیوں نہیں مل رہا؟ مائنس وائرنگ کہاں کی ہے؟ منفی عبادت کیا ہے؟ گناہ نہ کرنا. ایک زبان کے 20 گناہ ہیں میرے دوستوں.